پڑا کچھ اس صدا سے کہ رخ ہی بدل گئی، تو ایک شخص سارے شہر کو ویران کر گیا۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا مزرعة الآخرة۔ وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم القيس من دان نفسه وعمل لما بعد الموت، والعاجز من اتبع نفسا سواء ما الى الله۔ قال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر۔ صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ ایک مرتبہ تمام مجمع، تمام ساتھی بآواز بلند آپ لوگ درود شریف پڑھیں اور ہماری ماں بہنیں آہستہ سے درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئے، جس دور پہ نازاں تھی دنیا اب ہم و زمانہ بھول گئے، اوروں کو جگانا یاد رہا خود ہوش میں آنا بھول گئے، منہ دیکھ لیا آئینے میں پر داغ نہ دیکھا سینے میں، دل ایسا لگایا جینے میں مرنے کو مسلمان بھول گئے۔ اذان تو اب بھی ہوتی ہے مسجد کی فضا میں، اے ابو شہما جس ضرب سے دل لگانا تھا وہ ضرب لگانا بھول گئے۔ قابل احترام میرے معزز عزیز بزرگوں، نوجوان دوستوں، پیارے بچوں اور میری دینی ماں بہنوں، اس وقت میں اور آپ جتنے ہمارے دور دراز سے مہمان لمبا سفر کر کے آج کی رات کی جو قربانی دے رہے ہیں، یہ قربانی میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں ہماری یہ وقت کی قربانی رائے گا نہیں جائے گی انشاءاللہ۔ ہم یہاں پر جو بیٹھے ہیں ایک اللہ کا نیک بندہ، ایک اللہ کا مقبول بندہ، ایک اللہ کا مخلص بندہ، ایک اللہ کے لیے تواضع کے ساتھ پوری زندگی نرمی کے ساتھ گزارنے والا، اس کے ایک جنازے میں، میت میں، تعزیت میں ان کے گھر والوں کو، ان کے بچوں کو، ان کی گھر والی کو اور ان کے تمام کنبے کو ایک تسلی دینے کے لیے، ایک ہمت افزائی دینے کے لیے اور ان کی تجہیز و تکفین کے لیے ہم اور آپ جمع ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے جمع ہونے کو قبول فرمائے۔ جناب مرحوم حسین صاحب سوداگر بہت سیدھے سادے آدمی تھے۔ ہم بلگی کے تمام علماء کرام، تمام مسلمان، تمام دعوت کے ساتھی، ہم ان کے لیے زبان سے نہیں بلکہ دل سے گواہی دیتے تھے۔ ہم نے اپنی زندگی کے اندر اپنے خاندان میں بھی ایسا بندہ نہیں دیکھا۔ بچپن کے اندر جب ہم چھوٹے تھے شرارت کرتے تھے، ہمیں انگلی پکڑ کر مسجد لے کر گئے، ہمیں نصیحت کر کے مدرسہ بھیجا، ہمیں سمجھا کر اللہ کے راستے میں 1 سال جماعت میں بھیجا۔ آج جتنے بھی ہم نیکیاں کر رہے ہیں، ہمارے طرف سے ہمارے علاقے میں، ضلع میں جو بھی خیر پھیل رہا ہے اس میں جناب مرحوم حسین صاحب سوداگر کا سب سے بڑا ہاتھ اور حصہ ہے۔ ہم دل سے دعا کرتے ہیں، خصوصی طور پر میری دلی دعا ہے، ابھی ہم لوگ جمعہ کے اندر ہی، گزشتہ جمعہ کے اندر ہی جناب مرحوم حسین صاحب کے لیے ہم تمام علماء کرام، تمام مرکز کے ساتھی ان کے لیے دل سے دعا کیے ہیں۔ لیکن ایک چیز یاد رکھیں، مسلمانوں کا 7 باتوں پر یقین اور عقیدہ ہونا ضروری ہے۔ اگر کسی مسلمان کا، کسی مومن بندہ یا بندی کا، یا کسی مسلمان ماں بہن یا کسی نوجوان اگر یہ 7 باتوں پر عقیدہ نہیں ہے تو مسلمان نہیں ہے۔ وہ 7 باتیں کیا ہیں؟ سب سے پہلی بات ہمارا ایمان، ہمارا یقین اللہ کی ذات پر ہونا چاہیے۔
سب کرنے دھرنے والی ذات. دوسرا اللہ کی پاکیزہ کتاب جسے قرآن کہتے ہیں. ماشاءاللہ ہم لوگ ابھی قرآن کی آیت کتنی بہترین انداز سے حافظ صاحب نے ہمارے سامنے اللہ کے کو پڑھا. میں جب آپ کے سامنے خطبے کی آیت پڑھا، اس خطبے کی آیت میں نے قرآن کی ایک آیت پڑھی جس میں اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانیاں بتائی. انشاءاللہ 15 منٹ میں اپنی بات کو کر کے ختم. بعد میں بیٹھے اگر آرام کر کے آپ چاہتے ہیں، آرام کرنا چاہتے ہیں، تجدید و قربانی دینا چاہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ آپ کی قربانی کو قبول فرمائے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانیاں بیان کی. ہماری ماں بہنوں سے گزارش ہے باتیں نہ کریں، بڑی قیمتی باتیں میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. اللہ تعالیٰ میں دین ایمان کی باتیں سمجھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے. آج لوگوں کو ساری چیزیں سمجھ میں آ رہی ہیں لیکن دین ایمان سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اللہ نے قرآن میں فرمایا ایمان والے کون ہیں. اللہ نے قرآن میں بتایا انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ. ایمان والے وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا نام لیا جاتا ہے وجلت قلوبہم، ان کے دل بہل جاتے ہیں، ان کے دل جاتے ہیں. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا. اللہ نے قرآن کے اندر فرمایا ایمان والے وہ لوگ ہیں جب ان کے سامنے اللہ کا کلام پڑھا جاتا ہے، اللہ کے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، ان کے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے. وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ. اللہ نے فرمایا ایمان والے صرف اور صرف اللہ پر ہی بھروسہ کرتے ہیں. یہ ایمان والوں کی نشانی ہے. تو ایک تو ہمیں اللہ کی ذات پر یقین اور ایمان ہونا چاہیے. دوسرا اللہ کی کتاب قرآن پر ہمارا ایمان ہونا چاہیے. تیسرا ہم سب کے نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ہمارا عقیدہ ایمان ہونا چاہیے. چوتھا ہمارا ایمان فرشتوں پر ہونا چاہیے. فرشتوں پر اللہ کے فرشتے ہیں، جبرائیل ہے، میکائیل ہے، اسرافیل ہے، اسرائیل ہے. اللہ کے عرش اٹھانے والے فرشتے ہیں، منکر نکیر ہے، کرامن کاتبین ہے. ان فرشتوں پر ہمارا عقیدہ یقین ایمان ہونا چاہیے. پانچویں بات فرمایا ہمارا اچھی بری تقدیر پر بھی ایمان ہونا چاہیے. اچھی بری تقدیر، اچھا بھی کرنے والے اللہ ہے، برا بھی کرنے والے اللہ ہے. اور چھٹی بات فرمائی موت پر بھی ہمارا یقین ہونا چاہیے. موت. ساتویں بات فرمایا آخرت کے دن پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. یہ 7 باتیں ایسی ہیں اگر ان 7 میں سے کسی ایک بات پر بھی کسی مسلمان کا یقین ایمان نہیں ہے تو مسلمان نہیں، وہ ایمان والا نہیں ہے. اللہ پر، نبی پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب قرآن پر، اچھی بری تقدیر پر، موت پر، مرنے پر اور مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے پر اور آخرت کے دن پر ہر مسلمان کا یقین ہونا چاہیے. دنیا کے اندر سوالات انبیاء علیہ السلام، سارے نبیوں کی دعوت کا خلاصہ وہ 3 باتیں تھیں. کتنی باتیں تھی بھائی؟ 3 باتیں. آپ کو معلوم ہے نیند بہت آ رہی ہے، آپ سے زیادہ ہمیں بھی نیند آ رہی ہے، ہم بھی تھکے ہیں، لیکن آج کی رات تھوڑی سی اللہ کے لیے اپنے آنکھ کی قربانی دیں. جاگنا ہے جاگ لے سائے تلے، ایک دن سونا ہے خاک کے تلے. یہ دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا میرے بھائی. یہ دنیا میں جو بھی آتا ہے وہ جانے کے لیے آتا ہے اور جو بھی جاتا ہے وہ دوبارہ واپس نہیں آتا. جانا تو سب کو ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج ہماری تو کل تمہاری باری. ہر آدمی دنیا میں جانے کے لیے آیا ہے لیکن جانے سے پہلے کچھ ایسا کر کے جاؤ جیسے مرحوم حسین صاحب سوداگر صاحب کر کے گئے. ایصال ثواب کے لیے 1 عالم دین، 3 حافظ قرآن، کتنے دعوت کے ساتھی. ماشاءاللہ آج ہماری یہ جو خوبصورت مسجد بنی ہے، میں قسم کھا کر کہتا ہوں 90% جناب مرحوم حسین صاحب سوداگر کی برکت ہے.
انہی کی برکت سے الحمدللہ یہ جگہ لیا گیا 12,01,000 تقریباً 40 لاکھ روپے خرچ کر کے یہ مسجد بنائی گئی۔ آج یہ ہمارا جو دعوت کا مرکز بنا ہے جناب مرحوم حسین صاحب سوداگر کی دعائیں ہیں۔ آج ہمارا جو جامعہ دعوت الحق جہاں پر 50 بچے آج تک حافظ قرآن ہوئے ہیں، وہ حافظ قرآن اور یہ مدرسہ جو ہے وہ جناب مرحوم حسین صاحب سوداگر کی برکت ہے۔ ہم اللہ کا شکر ادا کریں۔ اس کے لیے گلبار کے جماعت کے لوگ، بہت سارے ان کے چاچا رشتہ دار لوگ جو ہے وہ ہم سے ناراض ہوئے۔ ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، ہم آپ کو ناراض کرانا نہیں چاہ رہے تھے، ان سے ہمیں محبت تھی، ان سے ہمارا ایک دلی تعلق تھا۔ ہم یہ چاہتے تھے یہاں کے مدارس کے علماء، ہمارے دعوت کے ساتھی، ہمارے ذمہ دار ساتھی، ماشاءاللہ ہمارے یہاں ایک اللہ کے راستے کے ضلع کے ذمہ داروں کی جماعت چل رہی ہے، ان جماعت کے ساتھیوں کی بھی درخواست تھی کہ مولانا کسی بھی طریقے سے آپ گاؤں والوں کو، جماعت والوں کو، ان کے رشتہ داروں کو، ان کے بڑوں کو منا لو۔ اور جناب مرحوم حسین صاحب سوداگر کی بھی ایک نیت تھی کہ جب میرا انتقال ہو جائے مجھے یہیں پر تدفین کرے۔ چنانچہ ان کی وصیت اور بڑوں کا حکم اور علماء اور بزرگوں کے طریقے پر سنت کے مطابق جو ہے واقعے میں ان کے دادا دادی کی تدفین تو بے شک وہاں پر بھی ہے، لیکن میں آپ کو بتاتا ہوں سنت یہ ہے، حدیث یہ ہے، جب کسی کا کسی علاقے میں انتقال ہو جائے اس کی میت کو آپ اس کو تکلیف دے کر دوسری جگہ جانے کے بجائے ان کے زندگی کا 90% جو حصہ، ان کی جوانی، ان کا بڑھاپا، ان کے غم خوشی، الحمدللہ یہاں سے وہ عمرہ کر کے اللہ کے میرے ساتھ انہوں نے عمرہ بھی کیا۔ تقریباً جب وہ بیمار تھے 5 عمرے ہم لوگ جماعت کی شکل میں کی۔ مکے میں 9 دن تھے الحمدللہ، ان کی گھر والی بھی تھی ماشاءاللہ، حافظ رفیق صاحب بھی میرے ساتھ تھے، تقریباً 72 لوگ میرے ساتھ عمرے میں تھے۔ تو الحمدللہ ہم لوگ 5 عمرے اجتماعی طور پر کیے، باقی پتہ نہیں طواف کتنے کیے، حضور کے روزے پر کتنی مرتبہ جا کر آئے، جنت البقیع میں کتنے مرتبہ گئے، صفا مروہ میں کتنے مرتبہ گئے، عرفات کو کہاں پر گئے، مزدلفہ کہاں پر گئے، الحمدللہ جتنے بھی مقدس مقامات کی زیارت ہے وہ ساری زیارتوں میں الحمدللہ جناب مرحوم حسین صاحب سوداگر بیماری کی حالت میں بھی الحمدللہ انہوں نے ہمارے ساتھ عمرہ بھی کیا۔ اللہ کے راستے میں تقریباً گزشتہ 1 سال چھوڑ کر ہر سال پابندی کے ساتھ ماشاءاللہ یہ ہمارا جو سوداگر محلہ ہے، میں اس کو میوات کا محلہ کہتا ہوں، یہ میوات ریسر کا ہمارا، تو ماشاءاللہ یہ اتنے پیارے ساتھی ہیں۔ ہم اگر 3 دن میں محنت کیے تو ماشاءاللہ یہاں سے چلے کی، عشرے کی، مستورات کی جب بھی جماعت نکل جاتی ہے، جناب بابو چاچا بھی الحمدللہ میرے ساتھ چلا لگا۔ یہاں کے کتنے نوجوان ایسے ہیں ماشاءاللہ جنہوں نے ہمارے ساتھ 4 مہینے لگائے، چلا لگائے، اشرا لگائے، مستورات میں لگائے، ہفتہ واری الحمدللہ جناب مرحوم حسین صاحب سوداگر کی فکر سے الحمدللہ ہمارے مکان میں 200-250 مستورات جڑتے، اور یا سوداگر محلے کے لوگ ادھر آنے کے لیے تکلیف نہیں ہونا، ہمارے مولانا محبوب صاحب وہاں پر الحمدللہ 100 کے قریب ہر ہفتہ جمعہ وہاں پر ہفتہ واری ہوتا ہے، اتوار ہمارے ہفتہ ہوتا ہے۔ تو یہ جو بھی نیک کام ہوا ہے جناب مرحوم حسین صاحب سوداگر بولتے کم تھے لیکن اللہ سے بہت مانگتے تھے، بڑے تہجد گزار تھے۔ مسجد کی انہوں نے ہم نے دیکھا مسجد کا مؤذن پیمنٹ لے کر خدمت نہیں کرتا، لیکن بغیر پیمنٹ کے انہوں نے پورا سال، پوری زندگی انہوں نے مسجد کو شروع ہونے سے پلن سے لے کر اس کی مسجد کی افتتاح تک ماشاءاللہ ہر جمعہ، ہر جمعرات، ہر پیر، ہر 2-3 دن میں مرتبہ استنجا کو صاف کرنا، بیت الخلاء کو صاف کرنا، آئی ہوئی جماعتوں کی خدمت کرنا، ان کو گشت میں لے کے جا کے ملاقات کرنا، اور ہفتہ واری مرکز کی حاضری دینا، اور ہمارے زونوں کے جوڑوں میں پہنچنا، ماشاءاللہ بڑی قربانی کے ساتھ یہ اللہ کا بندہ ہمارے درمیان گیا ہے۔ یہ اللہ کا بندہ جانے سے ہم لوگ زبان سے نہیں بلکہ دل سے بہت افسوس اور اس کا بہت بڑا صدمہ ہے۔ ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جناب مرحوم حسین صاحب سوداگر کی اللہ بال بال مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، ان کے کبیرہ گناہوں کو معاف فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، اللہ تعالیٰ یہ جو آخرت کا توشہ جو یہاں کے ساتھی، جو یہاں کے علماء حفاظ، جو مدرسہ، جو جمعیت وہ جو دے کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ یہ ایصال ثواب کے ساتھ جب تک یہاں پر نیک کام ہوتے رہیں گے وہ سارا ثواب انشاءاللہ جناب مرحوم حسین صاحب سوداگر کی قبر مبارک کو پہنچتا رہے گا۔ میں تمام مہمانوں سے گزارش کرتا ہوں ایک احسان آپ ان کے اوپر کریں،
ایک احسان ہم بھی کریں گے، آپ بھی کریں گے. جب تک ان کی یاد آتے رہے گی، آپ 4 مرتبہ کل پڑھیں یا آیت الکرسی پڑھیں یا آیت کریمہ پڑھیں یا صبح شام کی جو تبلیغ کی 3 تسبیح ہیں وہ پڑھنے کے بعد ضرور ان کا نام لے کر دعا کریں. میں بھی کروں گا، آپ بھی کریں گے انشاءاللہ. ہماری ماں بہنوں سے گزارش ہے، ایک چیز میں عالم ہونے کے ناطے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. یہ جو رونا دھونا کرتے ہیں نا، یہ رونا دھونا اسلام میں منع ہے، اسلام میں گناہ ہے. زمانے جاہلیت کے اندر حضور دنیا میں آنے سے پہلے جب کسی کا انتقال ہوتا تھا، پیسے دے کر رونے والوں کو بلا کر لاتے تھے. وہ ان کی اچھائیاں برائیاں بیان کر کے روتے تھے. ماشاءاللہ جناب حسین صاحب سوداگر وہ سنت کے پابند تھے، وہ دین کے پابند تھے، وہ شریعت کے پابند تھے. جب انہوں نے اپنی زندگی کے اندر کوئی جاہلیت کا کام نہیں کیا تو ماں بہنوں سے میں گزارش کرتا ہوں، ان کی میت کو سامنے رکھ کر اگر آپ رونا دھونا کریں گے، اگر وہ زمانے جاہلیت جیسے غیروں کا طریقہ ہے اس کے مطابق کریں گے، میں اللہ کی قسم کھا کر کہتا ہوں آپ ان کی روح کو تکلیف دیں گے. اس کے لیے ہماری ماں بہنوں سے میں بڑے ادب کے ساتھ، آپ کا درد ہے لیکن ایسے وقت میں قرآن میں ہمیں 2 باتوں کا حکم دیا. ایسے وقت میں ہم لوگ کیا کریں؟ ایسے وقت میں صرف 2 کام کرنا چاہیے. وہ 2 کاموں میں پہلا کام وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. اللہ نے قرآن میں فرمایا 2 کام کرو. 2 کام کیا ہے؟ پہلا کام اللہ سے مدد حاصل کرو دعا کے ذریعے. دوسرا کام صبر کرو، صبر. اور یاد رکھو میرے بھائی، میرے عزیز ماں بہنیں، صبر کرنے والوں کا بدلہ اللہ ہے. ان اللہ مع الصابرین. میں مجمع میں بیٹھے ہوئے لوگوں سے سوال کرنا چاہتا ہوں، ہم دنیا میں جتنے بھی نیک کام کرتے ہیں وہ کس کے لیے کرتے ہیں بھائی؟ کس کے لیے کرتے ہیں؟ بولو کس کے لیے کرتے ہیں؟ ارے بتاؤ بھائی کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. نماز کس کے لیے پڑھتے ہیں؟ اللہ کے لیے پڑھتے ہیں. روزہ کس کے لیے رکھتے ہیں؟ اللہ کے لیے رکھتے ہیں. زکات کس کے لیے دیتے ہیں؟ اللہ کے لیے دیتے ہیں. حج کس کے لیے کرتے ہیں؟ اللہ کے لیے کرتے ہیں. اب ہم لوگ یہ جتنے لوگ جمع ہوئے ہیں کس کے لیے جمع ہوئے ہیں؟ ہمارا مقصد اللہ راضی ہو. میرے بھائی رب راضی تو سب راضی. اللہ راضی ہو گیا سمجھ لو ہماری دنیا بھی سنور گئی، آخرت بھی سنور گئی. اللہ ناراض ہو گیا ہماری دنیا بھی برباد ہے، آخرت بھی برباد ہے. اس کے لیے میں تمام خاص کر کے ان کے بچوں سے اور ان کی گھر والی سے اور ان کے تمام بھائیوں سے، ان کے تمام رشتہ داروں سے میری جماعت کی طرف سے ایک عالم ہونے کے ناطے گزارش ہے، آپ رونا دھونا بند کریں، آپ صبر کریں، اللہ سے دعا کریں، اللہ سے مانگیں. یاد رکھو ایسے وقت میں میت ایک سبحان اللہ نہیں بول سکتی، ایک رکعت نماز نہیں پڑھ سکتی. یہ دعا کے قبول ہونے کا وقت ہے. ایسے وقت میں آپ ان کے لیے دعائیں کریں. ایسے وقت میں آپ ان کے لیے ایصال ثواب کریں. ایصال ثواب کیا ہے؟ سنتے رہے. دیکھو ہمارا دل ہمارے کنٹرول میں نہیں ہے. ہمارا دل ہمارے کنٹرول میں اس لیے نہیں ہے ہم نے اللہ کو یاد کرنا چھوڑ دیا. اور یاد رکھو اللہ نے قرآن میں بتایا الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. خوب سمجھ لو اللہ کو یاد کرنے سے دل کو سکون ملتا ہے. آج ہم نے اللہ کو یاد کرنا بھول گئے جس کی بنا پر آج ہمیں دنیا سے، مال سے، دنیا کی خوبصورتی سے ہمیں محبت ہو گئی، جس کی بنا پر آج ہمیں اللہ یاد نہیں آتا. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا وَلَذِكْرُ اللَّهِ أَكْبَرُ. اللہ کے ذکر سے بڑھ کر دنیا میں کوئی چیز نہیں. وَاذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا. اللہ کا ذکر کثرت سے کرو، کثرت سے کرو. چلتے پھرتے بیٹھتے اڑتے کھاتے پیتے کماتے، سفر میں حضر میں خلوت میں جلوت میں، سوتے جاگتے کماتے، ہر وقت ہمیں اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اللہ کا ذکر بہت بڑی بات ہے میرے بھائی. ایک سبحان اللہ کی قیمت آپ کو معلوم نہیں ہے کیا اس کا اجر ہے. بہت بڑا اس کا اجر ہے. آپ دنیا کے لاکھوں کروڑوں کما لو لیکن ایک سبحان اللہ کی قیمت آپ حاصل نہیں کر سکتے.
تو ایسے وقت میں ہم تمام ماں بہنوں سے گزارش کرتے ہیں، آپ کو اگر سورہ یاسین پڑھنا آتا ہے سورہ یاسین پڑھے، قرآن ہے قرآن میں پڑھے، نہیں ہے تو ماشاءاللہ سب کے پاس موبائل فون ہے، سب کے پاس موبائل فون ہے، اس فون کے اندر آپ کھولے سورہ یاسین ہے، سورہ رحمان ہے، سورہ بقرہ ہے، بہت ساری صورتیں ہیں، آپ جو صورتیں پڑھنا ہے پڑھ کر نیت جو ہے وہ مرحوم حسین صاحب سوداگر کی نیت کی کریں، میں بھی کروں گا آپ بھی کریں گے انشاءاللہ۔ اللہ تعالی ہم سب کو، ہم سب کے حاضری کو اللہ قبول فرمائے۔ بہت ساری باتیں ہم لوگ کہنا چاہتے تھے لیکن کچھ دن بھر کی اس تھکان سفر کی وجہ سے، بہت ساری ذمہ داریوں کی وجہ سے ہم آپ سے پوری بات نہیں کر رہے۔ انشاءاللہ کل فجر کی نماز کے بعد میں انشاءاللہ جنازے کی پوری تیاری ہوگی۔ الحمدللہ ابھی ہم لوگ کچھ ذمہ دار ساتھی گھر والے جا کر ان کی قبر کی جگہ دیکھ کر قبر کی کھدائی کا بھی کام الحمدللہ شروع ہو چکا ہے۔ آپ تمام بھائیوں سے بڑوں سے میں گزارش کرتا ہوں، اگر آپ لمبا سفر کر کے تھک کر آئے ہیں، جو نوجوان ساتھی ہیں وہ باری باری کر کے تھوڑا جاگ لیں، جو بزرگ حضرات ہیں وہ مسجد میں یا گھروں میں تھوڑی دیر گھنٹہ دو گھنٹہ آرام کر لیں، اس کے بعد میں انشاءاللہ آپ کی آنکھ کھل گئی تو آپ ضرور تہجد پڑھ کر اس اللہ کے مقبول بندے کے لیے آپ دعائیں کریں۔ یہی گزارش کر کے میں اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الدنیا مزرعۃ الآخرہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ تمام ساتھی بآواز بلند درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا سندنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ قابل احترام علماء کرام، ذمہ داران اور سوداگر فیملی کے تمام بڑے، اس وقت ہم تمام مرحوم علی جناب حسین صاحب سوداگر ان کی تجہیز و تکفین کے فراغت کے بعد جماعت کی شکل میں کچھ تعزیتی کلمات، دعائی کلمات اور آگے کے متعلق کچھ باتیں بتانے کے لیے ہم سب یہاں پر جمع ہوئے ہیں۔ ہم سب سے پہلے اللہ سے دعا گو ہیں، اللہ تعالیٰ مرحوم محمد حسین سوداگر صاحب کی اللہ تعالیٰ بال بال مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے، ان کے سیئات کو حسنات سے مبدل فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کے صغیرہ کبیرہ جان کر انجان کر رات دن میں جو بھی کوتاہیاں غلطیاں ہوئی اللہ تعالیٰ اسے اپنے فضل سے معاف فرمائے۔ اس وقت ہم جماعت کی شکل میں واقع میں بچوں کے لیے اور اس محلے کے لیے، خصوصاً ہمارے شہر بیگی بستی کے لیے ایک بہت بڑا ہمارے لیے حادثہ ہے۔ میں تقریباً میری زندگی کی عمر 45 سے زیادہ میری عمر ہے۔ ہم الحمدللہ اتنا یقین اور دعوے کے ساتھ کہتے ہیں یہ اللہ کا اتنا نیک بندہ تھا، یہ اللہ کا اتنا مخلص بندہ تھا، یہ اللہ کا اتنا نیک ولی بندہ تھا جس نے آج تک کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی۔ تو ہم ان کے بڑوں سے گزارش کرتے ہیں، اس وقت ان کے گھر کے اوپر ایک بہت بڑا سایہ اٹھ گیا ہے، بہت بڑا ہاتھ ان بچوں پر، اس خاندان پر، اس بستی پر اٹھ گیا ہے۔ ہم خاص کر کے ان کے چاچا لوگ، ماموں لوگ اور گلبار کی جماعت کے بڑوں سے ہم گزارش کرتے ہیں، جناب مرحوم حسین صاحب سوداگر کی ایک تمنا تھی، ایک امید تھی، ہمیشہ اپنا خاندان، اپنا کنبہ، اپنا گھر آباد رہے، پھلا پھولتا رہے، غم خوشی میں شریک ہوتا رہے۔ اس وقت میں اس گھر کو آپ تنہا نہ چھوڑیں، اس گھر کے بچوں پر، یتیم بچوں پر آپ سر پہ ہاتھ رکھ کے، حدیث میں آتا ہے یتیم بچے کے سر پہ جو ہاتھ رکھتا ہے جتنے اس کے سر کے بال ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ اس کے اتنے گناہ معاف کرتے ہیں۔ اور موت حق ہے، اللہ نے قرآن میں فرمایا کلو نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ دنیا میں جو بھی آیا ہے وہ جانے کے لیے آیا ہے، یہ دنیا میں کوئی رہنے کے لیے نہیں آیا ہے، یہ دنیا کی زندگی وقتی ہے۔ اس لیے حدیث میں آتا ہے دو جہاں کے سردار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ ہم دنیا میں جانے سے پہلے جناب حسین صاحب نے جیسے نیکی کا مخلص بن کر
तवाज़ो के साथ छोटा बनकर जैसा ये काम करके गए हैं, ये पैगाम, ये नसीहत हमारे लिए है। हम भी इनके नक्शे कदम पर चलें। हम तमाम बड़ों से गुजारिश करते हैं कि इनके लिए आप दुआए मगफिरत करें, इसाले सवाब करें। मरहूम के ज़िम्मे अगर कोई कर्ज है, वो कर्ज को अदा करने की फ़िक्र करें। मरहूम की नीयत अगर हज करने की थी तो उसके लिए आप हज बदल कराएं। इनके नाम पर मसाजिद बनाएं, मदारिस को बनाएं, रास्ते में जाने आने वालों के लिए पानी का सहूलत का सदके जारिया और इसाले सवाब के तहत इसका अहतमाम करें। इंशाअल्लाह हम तमाम लोग भी करेंगे, उलमाए करम आप लोग भी इसका साथ देंगे इंशाअल्लाह। आप तमाम मेहमानों का, हम तमाम बड़ों का, क्योंकि बहुत सारे लोग जो है वो गुलबाड़ के जमात के लोग जो है वो इन बच्चों पर नाराज़ हो रहे थे कि भाई एक अल्लाह का नेक बंदा है, इनके दादा दादी की खबरें वहाँ पर मौजूद है, लेकिन जितना हक आप लोगों का है उससे ज़्यादा हक वो हमारा बनता है। क्योंकि हमने बड़ों से सुना जिसकी 90% ज़िंदगी जहाँ पर गुजरी है वहीं पर उसको तदफीन होना चाहिए, और सुन्नत और हदीस यही है। मैं आपको बताना चाहता हूँ, अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह अन्हु मदीने से जब अल्लाह के रास्ते में निकले, जो इस्तंबुल जो इलाका है वो मरने के बाद में भी उनकी लाश को लेकर गए, जहाँ मंजिल थी वहाँ पर जाकर तदफीन हुई। तो अल्हम्दुलिल्लाह इनकी रूह यहीं पर कब्ज़ हुई। चुनांचे उलमाए कराम, ज़िले के ज़िम्मेदार और तमाम जमात वाले, शहर बिलगी के जितनी जमातें हैं और तमाम दावत के साथी मिलकर हम लोग मशवरा ये किए कि जनाब मरहूम हुसैन साहब की जो सौदागर फैमिली का एक अल्लाह का नेक मकबूल बंदा है, हो सकता है अल्लाह ताला इस एक बंदे की बरकत से बिलगी के जितने मुसलमान मर्द औरतें जो भी अल्लाह के प्यारे हो चुके हैं, अल्लाह ताला इस बंदे को जरिया बनाकर उनकी मगफिरत करे। इस नीयत से हम लोगों ने ये फैसला लिया है। आप तमाम लोगों को हमारे फैसले से अगर कोई इख्तिलाफ हुआ है, कोई नाराज़गी हुई है, हम अल्लाह के लिए दिल से उन लोगों से माफ़ी चाहते हैं। और एक दरख्वास्त आप लोगों से ये हम लोग चाहते हैं, उलमाए कराम इनके जितने औलाद हैं वो यहीं पर रहते हैं। पीर और जुमेरात को कब्रिस्तान जाना ये सुन्नत है। हम ये चाहते हैं, हम आम तौर पर अपने माँ बाप को कब्रों में लिटाकर वहाँ पर जाना छोड़ देते हैं। हमें बार बार हम इनके कब्रों पर जाना चाहिए। दो आयते करीमा है, कुरान पाक है, जो भी तस्बीहात आप पढ़े हैं उनको जाकर आप इसाले सवाब करके उनके रूह को बख्श सकते हैं। इस नियत से हमने यहाँ पर फैसला लिया है। हम तमाम मक्का मस्जिद जमात की, मक्का मस्जिद कमेटी की तरफ से, आज़ाद इमदाद इस्लामिक एसोसिएशन कमेटी की तरफ से, जमीयत उलमा बिलगी की तरफ से और तमाम दावत और तबलीग के काम करने वाले जिम्मेदारों की तरफ से आए हुए तमाम मेहमानों से हम गुजारिश करते हैं, मरहूम हुसैन साहब सौदागर के लिए दुआए मगफिरत करें और इस घर को अकेला ना छोड़े। अल्लाह ताला हम सबको इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। दुआ नहीं तुम्हें करो, ये दुआ करो। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना सनदना मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इन लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्न मिनल खासिरीन। ला इलाहा इल्ला अंत सुब्हानक इन्ना कुन्ना मिनज़ ज़ालिमीन। या अरहमर राहिमीन, या अकरमल अकरमीन, या ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, या राहिमल मसाकीन, या अव्वलल अव्वलीन, या आखिरल आखिरीन, या बदीउस समावाति वल अर्ज़। इलाहुल आलमीन हम सब के जमा होने को कबूल फरमा, हमारे जनाजे की नमाज को कबूल फरमा, हमारे तजीज़ व तकफीन को कबूल फरमा, हमारे कफन दफन को कबूल फरमा। इसमें शरीयत के खिलाफ, सुन्नत के खिलाफ अल्लाह कोई अमल हुआ तो अल्लाह तुम्हें माफ़ फरमा। ये अल्लाह इस मरहूम तेरे नेक बंदे की अल्लाह तो बाल बाल मगफिरत फरमा। अल्लाह इनके खबर को नूर से मुनव्वर फरमा, इनके खबर को नूर से मुनव्वर फरमा। जन्नतुल फिरदौस में आला से आला मकाम नसीब फरमा। अल्लाह इनके तमाम बच्चों को, खुसूसन इनकी घरवाली को, इन तमाम भाइयों को, इस पूरे कुंबे को सब्र जमील की तौफीक अता फरमा। अल्लाह नियामल बदल नसीब फरमा, नियामल बदल नसीब फरमा, नियामल बदल नसीब फरमा। अल्लाह जिनके माँ बाप जिंदा है उनकी खूब इज्जत खिदमत करके दुआ लेने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह जिनके माँ बाप दुनिया से पर्दा फरमा चुके हैं, अल्लाह उन्हें करवट करवट चैन नसीब फरमा, जन्नत नसीब फरमा। हुजूर के हाथों से हौजे कौसर पर जामे कौसर नसीब फरमा। हम सबको हुजूर की शिफात नसीब फरमा, कलमे ईमान वाली मौत नसीब फरमा। दुनिया भर में जितने इंसान, खुसूसन जितने मुसलमान परेशान हैं, अल्लाह सब की परेशानियों को दूर फरमा। अल्लाह बेघर को घर अता फरमा, बेनिकाह को बेहतरीन जोड़े का इंतजाम फरमा। अल्लाह चलते पर हाथ उठा, किसी को किसी का मोहताज न बना। हम सबको कलमे ईमान वाली मौत नसीब फरमा, हम सबको हलाल रोजी नसीब फरमा।
حرام کے دانے دانے سے ہماری حفاظت فرما اللہ. ہم نے اپنے گمان کے مطابق مانگا ہے اللہ تو اپنے شایان شان عطا فرما. ہماری آج کی کاروائی کو قبول فرما اللہ. خوب ان کے لیے ایصال ثواب دعائیں کرنے کے, قرآن پڑھ کر ان کی پاک روح کو بخشنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرما اللہ. تمام خاندانوں میں محبت نصیب فرما, اتحاد نصیب فرما, اتفاق نصیب فرما, ایک دوسرے کی قدر اور عزت اکرام کرنے کی توفیق عطا فرما اللہ. تیرے راستے میں بار بار نکلنا آسان فرما اللہ. ملک بھر میں جتنے اجتماعات ہو رہے ہیں اللہ ان اجتماعات کو قبول فرما اللہ. ہمیں اس کی محنت میں لگ رہنے کی توفیق عطا فرما. 5 وقت کی نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما. رمضان کا مہینہ ہے تو پورے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرما. مال و دولت سے نوازا ہے, زکوٰۃ اور حج کرنے کی توفیق عطا فرما. 24 گھنٹے اپنے ایمان اعمال کی فکر کرنے کی توفیق عطا فرما. تقوی والی زندگی نصیب فرما, حیا والی زندگی نصیب فرما. ہماری ماں بہنوں کو پردے والی زندگی نصیب فرما اللہ. ہمیں دعا مانگنا نہیں آتا, جو مانگا وہ بھی عطا فرما. بہت کچھ مانگنے سے رہے گا تو اپنے فضل و کرم سے عطا فرما. ہماری ٹوٹی پھوٹی دعاؤں کو, ہماری مختصر سی دعاؤں کو اپنے کرم سے, اپنے دریائے رحمت سے حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتوں سے قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا سندنا مولانا محمد وبارك وسلم وصلى الله تعالى على خير خلقه نور عرشه محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين والحمد لله رب العالمين. ربنا اغفر لي ولوالدي ولأستاذي ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. یا میرے پیارے اللہ جی, یا میرے پیارے اللہ جی, ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ ہم بہت بڑے گنہگار سے اصغر مجرم ہیں مولا. یا اللہ ہم تمام کے گناہوں کو معاف فرما, ہم تمام کے خطاؤں کو درگزر فرما. یا اللہ نیکی کی زندگی نصیب فرما, اعمال صالحہ کی زندگی نصیب فرما. یا اللہ ہمیں بھی یقین آنا ہے مولا, آنے سے پہلے تیاری کر کے آنے کی توفیق نصیب فرما. یا اللہ جتنے بھی علماء کرام نے اللہ کلام اللہ شریف پڑھا ہے مولا, یا اللہ اس کے پڑھنے کو قبول فرما. اس کے اندر جو بھی غلطیاں کوتاہیاں ہوئی مولا اپنے درہ رحمت سے معاف فرما کر اپنے فضل سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مقاصد پہنچا کر تمام انبیاء, تمام صحابہ, بزرگان دین اور اللہ کو مقاصد پہنچا کر اے اللہ, یا اللہ خاص کر محمد حسین کو پہنچے دیجیے. میرے اللہ جی ان کی مغفرت فرما, ان کو جنت والا مقام نصیب فرما. یا اللہ ان کو جنت فردوس کا اللہ نصیب فرما. یا اللہ ان کو کروٹ کر درجات کو بلند فرما. یا اللہ تیری دین کی خدمت اللہ سے اللہ خود کیے مولا, اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما. یا اللہ ان کی خدمت کو قبول فرما, ان کو جنت فردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرما. یا اللہ کروٹ ان کو درجات کو بلند فرما. یا اللہ ان کی کروٹ ان کو درجات کو بلند فرما. ان کے پسماندگان کو صبر جمیل نصیب فرما. ان کے بچوں کو, ان کی بھائیوں کو صبر جمیل نصیب فرما. یا اللہ ان کی چاہنے والوں کو, یا اللہ ان کے چاہنے والوں کو صبر جمیل نصیب فرما. یا اللہ ان کے چاہنے والوں کو, ان کی صبر جمیل نصیب فرما. یا اللہ ہمارے بھائی کی مغفرت فرما. یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ, یا اللہ مغفرت فرما. دوست میں اللہ مقدس نصیب فرما. یا اللہ میں سبھی وقت ہے وہ بھی عطا فرما. جو مانگنے سے گئے اپنے فضل سے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہم تمام کی دعاؤں کو قبول فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم.
سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. بھائی ہم تمام علماء کرام کی طرف سے آئے مہمانوں کا بھی شکریہ ادا کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ گزارش کرتے ہیں جب تک مرحوم حسین صاحب کی آپ کو یاد آتے رہے گی تب تک ہر نماز میں کم سے کم 4 کل آیت کریمہ ہے وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، پڑھ کر ان کے لیے ایصال ثواب کرنے کی کوشش کریں.